السلام علیکم۔ یہ ایک خبر ہے جو مجھے بہت سے لوگوں نے پریویس ویڈیو کی کمنٹس میں بتایا کہ اس ٹاپک پر ضرور ویڈیو بناؤ، جو کہ یہ اخبار کی ایک کلپ ہے جس کو سب لوگ بیچ کر پریشان ہو رہے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہے۔ یہ ایک فرینچ سائنٹسٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 سال میں وہ تمام لوگ جنہوں نے ویکسین کروا لی ہے وہ دنیا سے چلے جائے گی، یعنی ان کی موت واقع ہو جائے گی، جو کہ یہ بات سوشل میڈیا پر چل رہی ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خبر ایک بہت بڑے سائنٹسٹ نوبل لوریٹ نے کی ہے۔ اس سائنٹسٹ کا تعلق فرانس سے ہے اور یہ نوبل انعام یافتہ ہے۔ اگر اس کو نوبل پرائز ملتا ہے تو یہ عام شخص نہیں ہو سکتا۔ بیسیکلی یہ وائرالوجسٹ ہیں اور وائرالوجی کا پروفیسر بھی ہے۔ ان کا ایج 88 سال ہے۔ اس کا نام ہے لک مونٹینیئر۔ ان کا یہ دعویٰ انگریزی اور اردو دونوں اخبارات میں چھپا ہے۔ اب یہ لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، پہلے یہ اخبار دیکھ لیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تمام کرونا ویکسین لینے والے افراد 2 سال کے اندر مر جائیں گے۔ دنیا کے مشہور وائرالوجسٹ اور نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ کا دعویٰ، تمام کرونا ویکسین والے افراد 2 سال کے اندر مر جائیں گے۔ نوبل انعام یافتہ لک مونٹینیئر نے تصدیق کی ہے کہ ان لوگوں کے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ جن لوگوں نے ویکسین کو کسی بھی شکل میں لیا ہو، ان کو زندگی محض 2 سال ہے۔ چونکا دینے والے انٹرویو میں دنیا کے مشہور وائرالوجسٹ نے واضح طور پر کہا، کوئی امید نہیں اور نہ ہی ان افراد کا کوئی ممکنہ علاج ہے جو پہلے ہی ویکسین لے چکے ہیں۔ ہمیں لاشوں کے آخری انتظام کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس ویکسین کے اجزاء کی تحقیق کرنے کے بعد سائنسی ماہرین نے دعوے کی حمایت کی اور کہا کہ جن لوگوں نے ویکسین لی ہے وہ سب اینٹی باڈی پر منحصر رہیں گے اور اس کے اضافے سے مر جائیں گے۔ مزید کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایک سائنسی غلطی ہے، اس کے ساتھ ساتھ طبی خرابی بھی ہے۔ یہ ایک ناقابل قبول غلطی ہے۔ لک مونٹینیئر نے گزشتہ روز رائر فاؤنڈیشن امریکہ کے ذریعے شائع کردہ ایک انٹرویو میں کہا، تاریخ کی کتابیں یہ ظاہر کریں گے کیونکہ یہ ویکسینیشن ہے جو مختلف حالتوں کو پیدا کر رہی ہیں۔ لک مونٹینیئر نے مزید کہا کہ بہت ساری وبائی امراض کے ماہرین اس کو جانتے بھی ہیں مگر وہ اس مسئلے کے بارے میں خاموش ہیں۔ بعض ذرائع لک مونٹینیئر کی تحقیق کو مسترد بھی کر رہے ہیں۔ لاکھوں لوگوں نے اس کلپ کو دیکھ کر بہت سی گھبرا گئے۔ جس نے بھی ویکسین لگوائی ہے وہ بہت پریشان ہے۔ لک مونٹینیئر کو اب تک نوبل پرائز کے علاوہ 3 اور بڑے پرائزز ملے ہیں۔ اس کے سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ HIV وائرس اس نے ہی دریافت کیا ہے۔ ابھی چائنا کی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے۔ اس سے پہلے جو خبر گردش کر رہی تھی کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ووہان کی ایک لیبارٹری میں بنا ہے اور اس سے ہی یہ لیک ہو چکے ہیں، جو کہ یہ چائنا کی اپنی ہی وائرس ہے، اس لیے اس کو چائنا وائرس کا نام دیا گیا تھا، جو کہ ابھی ایک نیا معاملہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس پر جو سوالات اٹھتے ہیں وہ دیکھیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندہ کو ویکسین سے 2 سال کے اندر اندر مرنا ہے تو ان کو مر جانا چاہیے۔ جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے ویکسین لگوا لی ہے۔ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جس پر یہ ٹیسٹ کیا گیا تھا کہ یہ کرونا ویکسین ایفیکٹیو ہے یا نہیں، لیکن وہ لوگ ابھی تک مرے نہیں ہیں جن پر تجربہ کیا گیا تھا۔ ایک تو یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ویکسین سے ابھی تک کوئی نہیں مرا۔ اس کے علاوہ 2017 میں دنیا کے 106 بڑے سائنسدانوں نے مشترکہ طور پر لک مونٹینیئر کو ایک لیٹر لکھا۔ اس لیٹر میں انہوں نے مشترکہ طور پر لکھا ہے کہ ہم میڈیکل ایکسپرٹ یہ بات نہیں مانتے کہ ہمارے بیچ میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو اپنے نوبل پرائز کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے خطرناک پیغامات کو پھیلا رہا ہے جو کہ حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے، یعنی عام سی بات کو خطرناک انداز سے پھیلایا جا رہا ہے، اور اس کا بات بھی اس لیے مانا جاتا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ نوبل پرائز ونر لکھا ہوتا ہے، جو کہ پروفیسر بھی ہے اور سائنٹسٹ بھی۔ لوگ اس لیے یقین کرتے ہیں۔ اگر آپ پورا انٹرویو دیکھیں گے تو آپ کو اچھا اندازہ ہو جائے گا کہ اس انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ اس نے اپنے انٹرویو میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ بندے 2 سال کے اندر مر جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ویکسین سے لوگ مر جائیں گے، لیکن اس نے کچھ نقطے اٹھائے ہیں۔ وہ نقطے یہ ہے کہ جو ویکسین اس وقت لوگوں کو لگائی جاتی ہیں وہ ان کے اندر اینٹی باڈی بناتی ہیں۔ مطلب یہ کہ اینٹی باڈی عام حالت میں خود بخود بنتی ہیں اور ویکسین کے ذریعے یہ کام آرٹیفیشل طریقے سے کر رہے ہیں۔ ایک نارمل ہیلدی پرسن کو ویکسین اس لیے ضروری نہیں کہ اس کے باڈی میں خود بخود ہی بن جاتی ہے۔ وائرس آتی ہے اور اینٹی باڈی خود بن جاتی ہے
اور اس کے مقابلہ کرتے ہیں۔ ایکچوئل بات جو ہے وہ یہاں ہے، غور سے سنیے۔ اگر کسی کو پہلے سے کرونا وائرس ہے تو اس کا امیون سسٹم اس کے خلاف اینٹی باڈیز بناتی ہے تاکہ اس کے خلاف فائٹ کر سکے، وائرس کا خاتمہ کر سکیں۔ یعنی آپ کا امیون سسٹم آلریڈی مدافعت میں بزی ہے، اور آپ ویکسین بھی لگا لیں تو آپ کے امیون سسٹم پر اور بوجھ بڑھ جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، جب امیون سسٹم سپریس ہو جائے تو بیماری بڑھ جائے گی، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ وائرس اپنی شکل تبدیل کریں، تو پھر یہ ویکسین بے جا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو سر درد ہو رہا ہے اور وہ ایک گولی لے کر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر اس کا یہ سر درد مسلسل ہو جائے تو ظاہر سے یہ اپنے ڈوز کو بڑھائے گا یا اس ڈوز کو تبدیل کرے گا، کیونکہ وہ اس سے ابھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وائرس ہے وہ تبدیل ہوتے جا رہا ہے۔ جتنی بھی دوائیاں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ جدید ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ جو بیکٹیریا ہے، جو وائرسز ہیں، یعنی جو فارن باڈیز ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ جنریشن تبدیل کر کے جدید ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بار بار ایک بیماری کے لیے ایک طرح سے دوائیاں استعمال کرتے ہیں تو پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جو وہ دوائی اس بیماری کے لیے کام نہیں کرتی، کیونکہ وہ وائرس یا بیکٹیریا اپنی شیپ تبدیل کر دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو ضروری ہوگا کہ آپ اپنی دوائی تبدیل کریں۔ لک مونٹینیئر نے اس قسم کے خطرات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر آپ انسانوں کو ویکسین لگا رہے ہیں تو بڑی تیزی سے وہی انسان اس بات کی وجہ بن رہی ہیں کہ ان کے اندر موجود وائرسز شکل بدل رہے ہیں اور نئے ویریئنٹ سامنے آتے ہیں۔ اگر آپ ویکسینیشن نہیں لگاتے تو 2 سال بعد بھی وہی ویریئنٹ ہوگا، لیکن اگر آپ ویکسین نہیں لگاتے تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ چونکہ آپ ویکسین لگا رہے ہیں تو اس لیے کرونا وائرس بھی اپنی ویریئنٹ تبدیل کرتے جا رہے ہیں، اس کے اندر میوٹیشن ہوتی ہے اور اسی ویکسین کے خلاف وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمارا امیون سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جتنا بھی جدید وائرس کیوں نہ ہو، ہمارا امیون سسٹم اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، بلکہ صحت بھی بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ اس لیے آپ کا وائٹامنز، اینٹی آکسیڈنٹس اور ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ جو خبر ہے ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سارے سائنٹسٹ اس بات پر متفق ہیں۔ اس وقت کرونا وائرس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میکزیمم لوگ ویکسین لگاتے جائیں، کیونکہ جتنے لوگ ویکسین لگائیں گے ان کے مورٹیلیٹی ریٹ کم ہو جائے گی، یعنی لوگوں کی مرنے کی شرح کم ہوتی جائے گی۔ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو 100 سال جئیں گے اور اللہ ان کی ساری خوشیاں بھی دکھائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر موت کا وقت ایک لمحہ بعد بھی ہو تو ہمیں علم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ویکسین کوئی ایسا زہر یا ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو موت کے منہ کی طرف لے جائے گی۔ اگر اس سے لوگ مرتے ہیں تو یہ ری ایکشن بہت جلد شروع ہونا چاہیے۔ 2 سال کی قید کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اور بہت سارے سائنٹسٹ یہ بات رد کر رہے ہیں کہ یہ غلط افواہ پھیلائی جا رہی ہے، اور لک مونٹینیئر نے بھی یہ بات نہیں کی ہے، لیکن لوگ ترجمہ کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور دنیا بھر میں یہ چھپ گئی۔ تو لوگ پریشان ہیں۔ پریشانی دور کریں، ویکسینیشن لگوائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اپنا امیون سسٹم بوسٹ کرنے کے لیے لیفٹ یا رائٹ ویڈیو پر ضرور کلک کیجیے۔ شکریہ۔